اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں بات کروں گا موجودہ سیاسی حالات کے حوالے سے، جو خاص طور پر موجودہ حکومت نے جو پی ٹی آئی کے اوپر کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے، اس حوالے سے بات کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو شروع کروں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، تاکہ ہمارا آپ کا رشتہ آنے والی ویڈیوز میں بھی قائم رہے۔ تو میں بات کر رہا تھا موجودہ حکومت کے حوالے سے۔ موجودہ حکومت نے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، بہت کچھ ایسا کیا ہے جو، اور خاص طور پر 9 مئی کے بعد سے جو واقعات ہو رہے ہیں، پی ٹی آئی کو کریش کرنے کی ہر ممکن کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایک عوامی پارٹی کو عوام کے دلوں سے نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ جو الٹی پڑ رہی، مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین ورکرز کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ہم نے، اور پھر گرفتاریوں کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم نے دیکھا صنم جاوید ایک پی ٹی آئی کی ایسی ورکر ہیں کہ جو سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو رہتی ہیں، بہت اچھے طریقے سے پروگرام کرتی ہیں، مختلف پروگرام کرتی رہتی ہیں، میں یوں کہوں گا۔ لیکن ان کو گرفتار کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کی تصاویر جو ہے نا وہ لیک کی گئی۔ تصاویر کیا ہیں؟ وین کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، وین کے اندر صنم جاوید موجود ہے، اور صنم جاوید کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، فلک جاوید جو بھی ان کے ساتھ ہیں، کیا یہ مطلب یہی ہے کہ اب عورتوں کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کی جائے تاکہ لوگ ڈر جائیں؟ اگر ایسا سمجھنا ہے تو پھر یاد رکھیے، لوگ نہیں ڈریں گے۔ پی ٹی آئی کی قیادت جانتی ہے کہ لوگ نہیں ڈرنے والے۔ پی ڈی ایم کی قیادت جانتی ہے کہ لوگ پی ٹی آئی سے اب متنفر نہیں ہو رہے۔ جس طرح سے ظلم پر ظلم کیے جا رہی ہے موجودہ حکومت، مسلسل ظلم کیے جا رہی ہے موجودہ حکومت، لیکن عوام نہیں ڈر رہی، بلکہ عوام ان کی سازشوں کو مسلسل ان کے منہ پر دے مار رہی۔ عوام ان کو مسلسل ناکام کر رہی ہے۔ عوام بتا رہی ہے کہ تم ظلم کے پہاڑ توڑو، ہم اپنا صبر دکھائیں گے۔ تم ظلم کے پہاڑ جتنے توڑ سکتے ہو، ہم اپنا صبر دکھائیں گے، اور پھر بتائیں گے کہ تم ناکام ہو گئے۔ صنم جاوید نے کچھ عرصے میں مریم نواز کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور مسلسل نانی کہہ کر، چونکہ مریم نواز نانی ہے ماشاء اللہ، ان کی بیٹی جو ان کی شادی کے 4 مہینے کے بعد پیدا ہوئی تھی، اس نے، جس کی شادی میں انڈین وزیر اعظم بھی شامل ہوئے تھے، ان کے ہاں کوئی اولاد ہوئی ہے تو نانی تو ہیں۔ اب نانی کہنے پر اگر تکلیف ہوتی ہے تو پھر یقیناً سوچنے کی بات ہے کہ وجہ کیا ہے۔ کیونکہ مریم نواز کا اصل نام تو مریم صفدر ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے میاں کا نام کیپٹن صفدر ہے، لیکن نہ جانے کیوں ان کو میاں کا نام اپنے نام کے ساتھ لگانے میں شرم آتی ہے، اور وہ مریم نواز کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ اور پھر مریم نواز
نانی بن چکی ہیں، تو لیکن وہ نانی کا ٹائٹل اپنے لیے گالی سمجھتی ہیں شاید۔ صنم جاوید کی یہی عادتیں تھی، وہ جب کامیڈی اپنا پروگرام کرتی ہیں تو وہ نانی کہتی ہیں، براہ راست نام لینے کے بجائے نانی کا لفظ کے استعمال کرتی ہیں۔ تو یہ ہے وہ وجہ جس کی بنا پر صنم جاوید کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن کیا کامیابی ہوئی؟ جیل کی وین سے جو صنم جاوید کی تصویریں آئیں، اس نے تو بتا دیا کہ ہمارا عزم بھی جوان ہے، ہمارا حوصلہ بھی جوان ہے، اور ہماری مسکراہٹ تم سب پہ بھاری ہے۔ پی ٹی آئی کو توڑنے کی جتنی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں وہ سب ناکام ہو رہی ہیں۔ چند مفاد پرست لوگ یا ڈرپوک بزدل لوگ چھوڑ کے چلے گئے، لیکن ہمت والے پاکستانی، باہمت پاکستانی پی ٹی آئی کے ساتھ، اور پی ٹی آئی کا سرمایہ ان کے کارکن ہیں۔ عمران خان پاکستان کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔